ایک ہی ہمیں خوبصورت زندگی ملی ہے اور اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں پورے سال لگ جاتے ہیں۔ خاص طور پر اسپیشلی میں ہسبینڈ وائف کی بات کر رہی ہوں کہ ہسبینڈ وائف کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پورے سال لگ جاتے ہیں۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، پورے سال لگ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی طبیعت کو، ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو، ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں ہسبینڈ وائف کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد میں بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہوں، بہن بھائیوں کے بعد میں والدین کی بات کرتی ہوں، والدین کی بات کر رہی ہوں۔ والدین بھی اکثر بچوں کو نہیں سمجھتے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی جو ہے پرسنالٹی کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے، اور بچے والدین کو نہیں سمجھتے، والدین بچوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میں باقی رشتے تو بہت دور ہوتے ہیں، جو پھپھو کا رشتہ ہے، جو خالہ کا رشتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن جو مین رشتے ہیں بہن بھائی کا، ماں باپ کا، ہسبینڈ وائف کا، بچوں کا، تو یہ وہ رشتہ ہے جس میں اس رشتوں میں بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے پراپرلی، اور جب تک سمجھتے ہیں تب تک ہمیں پورے سال لگ جاتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کے حوالے سے آج میں بات کروں گی آپ لوگوں سے۔ تو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، زندگی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے زندگی میں چلتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں اور یہ اور وہ، تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دو ملکوں کے درمیان بھی جنگ ہوتی ہے، لیکن ان سب کا بہترین حل کیا ہے؟ مذاکرات۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سب آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں، پرابلم کو سالو کریں، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، تو مشورہ کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کریں یا رشتہ ختم کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت کی ذات بہت کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورت کو میں نے مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے۔ تو اس کو اگر آپ زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رشتے میں پیار اور محبت اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سارے رشتوں میں پیار اور محبت چلتی ہے، یہ نہیں کہ آپ زبردستی کسی پہ پریشر ڈال کے اور زبردستی کر کے، خاص طور پر میں ہسبینڈ وائف کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد میں ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی۔ تو پلیز آپ لوگ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ ایک ہی ہمیں خوبصورت زندگی ملی ہے، اس کو انجوائے کریں، اچھے طریقے سے گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھیں، دل میں بغض حسد نہ رکھیں۔ تو اپنی لائف کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا جو بندہ ہے اس کی یہ عادتیں ہیں اور یہ چیزیں اس کو اچھی لگتی ہے تو میں یہ کروں گی، اور جو چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی تو وہ میں نہیں کروں گی۔ تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، اپنی عورت کو پہچانے، اس کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کی خامیوں کو جج نہ کرے، اس کی خوبیوں کو بھی دیکھے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر وہ اس کو ٹریٹ کرے، جو چیزیں اس کے ہسبینڈ کو اچھی لگتی ہے وہ کرے، اور جو چیزیں اس کے ہسبینڈ کو اچھی نہیں لگتی وہ ہرگز نہ کرے، ان عادتوں سے پرہیز کرے۔ دیکھیں، لائف میں اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ہیلتھ ایشو ہے، میڈیکل پرابلمز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صحتوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے جو ہے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اگر ہم انسان بھی ایک دوسرے کے لیے پرابلم بن جائے، ایک دوسرے کو نہ سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کا رویہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرے، انا پہ آ جائے، تو پھر یہ لائف تو اور بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ یہ سمجھنے والی جو بات ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو غلط فہمیاں ہیں وہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ غلط فہمیوں سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو غلط فہمی سے بچے، انڈرسٹینڈنگ کریں، ہمیشہ اپنے سامنے والے بندے کو سمجھے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے،
اسپیشلی خاص طور پر آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی وائف ہے، سب سے جو مقدس، پاکیزہ اور صاف رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا میں، وہ سب سے پہلے ہسبینڈ وائف کا بنایا ہے، میاں بیوی کا۔ تو ایک دوسرے کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ضد کرنے کی۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہم صرف ایک بار آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے قیامت میں اور آخرت میں ہماری ملاقات ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پلیز میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ ایک دوسرے کو جینے دے، ایک دوسرے کی زندگی حرام نہ کرے، ایک دوسرے کو اس دنیا میں جینے دے، خود بھی جیے، دوسروں کو بھی جیے اچھے طریقے سے۔ اور آج کل جو میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا کے اس کا پوچھتے تک نہیں ہے، اس کا حق دینا تو چھوڑ دے، اس کا جو حصہ ہے اس کا بالکل پوچھتے تک نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں نے ایک الٹا نظام بنایا ہوا، اور آج کل جو میں نے والدین کو دیکھا ہے، ہمارے معاشرے کا جو ایک الٹا نظام چل رہا ہے، ہماری سوسائٹی نے خود اپنی جاہلیت میں رہ کر اپنے معاشرے کا جو ایک الٹا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور آج کل میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ بیٹی کی اور داماد کی جو ہے بڑی خدمت ہوتی ہے، بہت ویلیو دی جاتی ہے ان کو، لیکن اپنے بیٹے کی اور بہو کی ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہماری معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، ایک کالا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے جو یہ سب لوگوں پہ زبردستی مسلط کروانا چاہتے ہیں۔ تو پلیز خدا کے لیے ایسا نہ کریں، سب کو اس دنیا میں جینے دیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو پاورفل ہے، جو عظیم ہے۔ ہم سب نے اس دنیا میں سے ایک دن چلے جانا ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو ایک دوسرے کو جینے دے، چاہے وہ آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ساس ہے، نند ہے، دیورانی ہے، جٹانی ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، جو بھی ہے ایک دوسرے کو جینے دے۔ تو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔